یعنی شاستری کے مرنے کے بارے میں یہ پریڈکشن کہ اس جنگ کے بعد جب ہندو بنیا کافروں کے ملک میں جائے گا تو وہاں پر وہ حالت کفر میں مر جائے گا. ایک اور ایونٹ انہوں نے یہاں پہ بتا دیا, ایک اور ایونٹ انہوں نے بتایا, یہ ایگزیکٹ وہی پیس ڈیل جو کہ تاشقند ڈکلیریشن میں ہوئی ہے. this was predicted by him. بالکل. And then another thing very strange happened after, because یہ جو تاشقند کی ڈیل ہوتی ہے اس کے بعد واپس مسلمانوں میں, پاکستان کے مسلمانوں میں بڑی بے چینی پھیلی, بیکاز مسلمان یہ پاکستانیوں نے یہ کہا کہ یہ ایک جیتی ہوئی بازی تھی, انڈینز کے ساتھ ابھی پیس نہیں کرنی چاہیے تھی. اور واقعی اٹ واز رانگ ڈیسیژن کہ جو بھٹو نے ایڈوائز کیا تھا ایوب خان کو, اٹ واز, کیونکہ یہ عجیب بات ہے کہ 65 کی وار میں بھی اور 71 کی وار میں بھی ہمارا فورن منسٹر بھٹو ہی تھا دونوں موقعوں پہ. اور ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بڑا سسپیشس رول ہے کہ جو انہوں نے ان دونوں, خاص طور پہ جنگوں کے دوران جب یہ فورن منسٹرز تھے اور جب ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کریں, اور دونوں مرتبہ اس فورن پالیسی میں شدید نقصان پہنچا. 71 میں نقصان اس وقت پہنچا جب جا کے وہ پارلیمنٹ یونائیٹڈ نیشنز میں وہ قرارداد پھاڑ کر آ گئے, ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں جا کے پیس ڈیل سائن کریں, اور یہاں تاشقند میں ان کو یہ ساتھ گئے تھے اس لیے کہ یہ پیس ڈیل نہیں ہونی چاہیے, جبکہ یہ سائن کروا کے پوری. اور نتیجہ یہ ہوا کہ واپس جب پہنچے, جب غم و غصہ ہوا پاکستانی قوم میں, تو ذوالفقار علی بھٹو اور تمام سیاسی جماعتوں نے ایوب خان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ایک بغاوت کی تحریک چل پڑی پاکستان میں کہ ایوب خان کا تختہ الٹنا, ایوب خان کو نیچے گرانا ہے. اسی دور میں شیخ مجیب الرحمان 1966 میں اپنے 6 پوائنٹس دیتا ہے کہ جو بغاوت کے 6 پوائنٹس ہوتے ہیں کہ مجیب الرحمان اعلان بغاوت کرتا ہے اور اس کی سازش پکڑی چلی جاتی ہے اگرتلہ سازش میں, جس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انڈیا کے ساتھ مل کر ایسٹ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. مگر پاکستان کے سیاسی حکمران جتنے بھی پاکستان کے سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں وہ مجیب الرحمان کو سزا دینے کے بجائے ایوب خان کے خلاف مہم چلانے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ مجیب کی غداری معاف کر دیتے ہیں. اتنی بڑی خوفناک غلطی ہوتی ہے یہ قوم کے ساتھ کہ یہ پریکٹیکلی مجیب کا ساتھ دیتے ہیں سارے سیاسی حکمران کہ جی جب تک مجیب کو آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں بلایا جائے گا, مجیب کے خلاف مقدمات واپس نہیں لیے جائیں گے, اور اس وقت تک ہم تحریک چلائیں گے اور بغاوت برپا کریں گے. سب سے بڑی غلطی جو انہوں نے کی. اور خوفناک, یعنی ایوب خان اس حالات میں مجیب سے برا تو نہیں تھا, مجیب کا ساتھ دیا گیا ایوب خان کو نکالنے کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ایوب خان کے نکلنے کے 3-4 سال کا جو پیریڈ تھا, ایوب خان اتنا کمزور ہو گیا اپنے آپ کو سروائیو کرنے اور بچانے کے لیے کہ کوئی حکومت پریکٹیکلی پاکستان میں اس دور میں تھی نہیں, اور انڈینز کو پورا موقع مل گیا کہ ایسٹ پاکستان کو ٹیک اوور کر لیں, اپنے ایسٹس پھیلا دیں, مجیب کو اسٹرینتھن کر دیں, مکتی بانی قائم کر لیں. وہ سارا پروسیس بٹوین 1965 اور 1970 ہوا. جب بھی ہم نے دیکھا کہ 1971 میں جب الیکشنز ہوئے اس کے نتیجے میں پاکستان ہی ٹوٹ کے الگ ہو گیا, تو وہ ساری غلطیاں جو کی جس کی سزا ہم کو 71 میں ملی وہ 65 کی وار کے بعد شروع ہو گئی تھی. 65 کی وار میں جو معجزے اللہ کی طرف سے ہوئے تھے, جو غیر معمولی غیبی طاقتیں ہمارے ساتھ لڑ رہی تھیں, بزرگوں سے پوچھے جو بتاتے ہیں کہ خود انڈین قیدی گرفتار ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی, پاکستانیوں کی اس فوج سے خوف کھاتے تھے جو گھوڑوں پہ آتی تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے. یہ واقعات ہمارے اخباروں میں, کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. کوئی اسپرچل فورسز تھی. انڈیا نے فائٹر پائلٹس آتے تھے راوی کے پل پہ بام کرنے کے لیے, وہ کہتے تھے ہمیں 7 پل نظر آتے ہیں, ایک پل نظر نہیں آتا, کس پہ بامنگ کریں. یہ سب اخبارات میں موجود ہیں, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہیں سارے. جو روحانی طاقتیں اس وقت ہماری مدد کر رہی تھیں, اس ساری برکت اور فضل اور کرم کو ہم نے ضائع کر دیا آپس کی پھوٹ کی وجہ سے. تو نعمت اللہ اس سارے پروسیس کا ذکر کرتے ہیں گڑے غیر معمولی شعر میں. ڈائریکٹ 1971 پہ آتے ہیں, 71 سے پہلے کے واقعات. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. اس سارے پروسیس کو جو ہم نے یہ بیک گراؤنڈ بتایا اس کا ذکر وہ یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے امیر کو حکومت سے اتار دیں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کے حصے میں خسارت, نقصان اور ذلت آئے گی. یہ بالکل صحیح واقعہ ہے. یہ سارا پروسیس ہوا بالکل کہ مومنہ میر خدرہ صفیہ تنزیل سوزن بر مسلمان بے عید تذلیل خاسرانہ. مسلمان پر آئے گی ذلت, بہت نقصان اٹھائیں گے مسلمان. ایک حکمران جو کسی حد تک سٹیبل جا رہا تھا, اس کی موجودگی میں ایک جنگ بھی ہم نے کسی حد تک سٹیبلائز کر لی تھی. دشمن وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتا, قوم کا حوصلہ بلند تھا. اگر اس نے ایک غلطی کی تھی تاشقند میں جا کے, اور وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک ایسی غلطی تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم مجیب الرحمان کا ساتھ دیں اور حکومت 4 سال 3 سال حکومت کا تختہ اتارنے کی مہم ایسی چلی کہ 69 وغیرہ تک جب ایوب خان کا حکومت ختم ہوئی, اس وقت تک ہم اتنے کمزور ہو چکے تھے داخلی طور پر, انڈیا اتنا اسٹرینتھن کر چکا تھا کہ 71 کے الیکشنز میں ایسٹ پاکستان میں مکتی بانی اور مجیب الرحمان کی جو پارٹیز تھی وہ ساری حکومت لے گئی. تو بہت شدید نقصان ہوا. غلطی کی نشاندہی انہوں نے, وہ پوری غلطی انہوں نے کی تھی کہ اس جنگ کے بعد مسلمان اپنے حکمران کو اتارنے کی جدوجہد میں پڑ جائیں گے اور اس کے بعد ذلت آمیز شکست و تکلیف ہوگی. الٹیمیٹلی 1971 کا جو ایونٹ الٹیمیٹلی وی کیم. اور پھر نعمت اللہ اس سارے واقعے کو آگے ایکسپلین کر کے کہتے ہیں کہ قہر عظیم آئے بہر سزا کے شاید, آخر خدا بساز یک حکم قاتلانہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی سخت سزا اور قہر آئے گا, قہر نازل ہوگا,
اور اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ حکم جاری فرمائیں گے. دیکھیے اب یہ انف واز انف. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اب اس قوم کو ایک سخت سزا لگانے کی ضرورت ہے.